ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی، محترم جناب حکیم محمد اختر سعیدی صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ غوثیہ مہریہ، اور حضرت مفتی محمد عبداللطیف صاحب سعیدی، حضرت سید آصف حسین شاہ صاحب، محترم رانا عطا اللہ صاحب، جناب قاری ممتاز احمد سعیدی صاحب، جن کی ماشاءاللہ محنت کا ثمر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور مکرم و معزز حاضرین محفل، یقیناً ہم سب کے لیے حوصلہ افزا لمحات تھے جب ہم نے حفاظ قرآن اور فارغ التحصیل طلبہ کی دستار بندی کا منظر دیکھا، اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں دارالعلوم غوثیہ مہریہ میں محنت ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، چراغ روشن ہو رہے ہیں، روشنیاں بانٹی جا رہی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلک حقہ اہل سنت کی پاسداری کا کام جاری و ساری ہے۔ رب کائنات ہم سب کو اپنی اپنی توفیق کے مطابق اس کار خیر میں حصہ ملانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی محفل یہ دو انداز سے سجی ہے۔ ایک تو دستار بندی کا منظر آپ نے دیکھا، اگر اس کی وعظ اور خطاب کی بات کی جائے تو وہ تو پہلے ہو چکا۔ حضرت قبلہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی دامت برکاتہ العالیہ وہ تشریف لا چکے، درس بخاری دیا، لوگوں کو انہوں نے رہنمائی دی، اور اس طرح جو اکیڈمک سٹائل ہے، جو تدریسی انداز ہے، اس میں انہوں نے طلباء کی رہنمائی فرمائی۔ یہ محفل جہاں تک میرے ذہن میں ہے، یہ عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے سجی ہے، اور مجھے اسی پس منظر میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ حضرات مکرم، ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور اس سے کوئی ایکسپلینیشن کال کرنے والا بھی نہیں، کوئی جواب طلبی کرنے والا بھی نہیں، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا بھی نہیں۔ یہ اس کی ڈومین ہے، یہ اس کا دائرہ اختیار ہے، یہ اس کی سلطنت ہے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن اس نے ایک سنت قائم فرمائی ہے، دیتا وہ ہے، عزت بھی وہ دیتا ہے، لیکن دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے صدقے میں۔ اور یہ محض جوش خطابت نہیں ہے، زور بیان نہیں ہے،
خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے بخوبی آشکار ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر نمازی ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر حاجی ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر مجاہد ہو، اور نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر روزے دار ہو، فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو۔ امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، تو تمہیں جو فضیلت ملی ہے تمہارے کسی کارنامے کی وجہ سے نہیں، آقا کریم کی غلامی کے صدقے میں ملی کہ امت تو نبی کی ہوتی ہے۔ حضرات مکرم، ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، اور یہ بات آپ نے مقررین سے، خطباء سے، علماء سے، واعظین سے بخوبی سنی ہوگی کہ جب میرے آقا کریم حضور علیہ السلام پہنچے سدرۃ المنتہا، جبریل کھڑے ہیں، تقدم یا جبریل، ابھی تک تو رفاقت کا حق نبھایا تھا، قدم قدم پہ ساتھ رہے تھے، شانہ بشانہ ساتھ تھے، اب قدم چھٹک گئے، رفتار چھٹ گئی، کھڑے ہو گئے، چلو نا آگے۔ عرض کی آقا میری حد اور بس تک یہیں تک تھی، آگے بال برابر چلا تو خاک ہو جاؤں گا۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا جبریل تم تو آگے نہیں جا سکتے، مجھے تو جانا ہے نا، تو چلو پھر تمہاری کوئی حاجت ہو بیان کرو۔ علماء کرام نے وضاحت فرمائی کہ دراصل میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جبریل کے احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں۔ کون سا احسان؟ جب نمرود نے آگ دہکائی تھی، الاؤ بھڑکایا تھا، اور معاذ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھونکنا چاہتا تھا، وہ الاؤ کتنا بڑا تھا، کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے بتایا ہوگا، اس کے شعلوں کی بلندی کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو بیان کریں، کوئی حکم ہو فرمائیں، کیا آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے؟ حضرات مکرم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ علماء نے بتایا کہ دراصل جبریل امین کی خدمت تو قبول نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کر لی تجھ سے کوئی حاجت نہیں، لیکن جبریل نے تو اپنی سروسز آفر کر دی تھی، اپنی خدمات پیش کر دی تھی، جیسے آج کل کہتے ہیں نا صحیح میں ہر خدمت کے لیے حاضر، انہوں نے تو کہہ دیا تھا، تو ایک طرح سے احسان چڑھا دیا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں، اور جبریل کو کہہ رہے ہیں کہ اے جبریل میرے جد امجد کو تو نے کہا تھا کہ کوئی حاجت ہو بیان کرے، انہوں نے تو معذرت کر لی تھی کہ تجھ سے کوئی حاجت نہیں، آج میں تیرے اس احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں اور تجھ سے پوچھتا ہوں جبریل تیری کوئی حاجت ہو تو تو بیان کر۔ اچھا میرا عجیب ذہن ہے، جس ماحول میں میں پروان چڑھا اور جس طرح میری تربیت ہوئی اس کا یہ تقاضا بھی تھا، میں اگر مگر چون چرا سوال جواب کے پھیر میں رہتا ہوں، میں سوچنے لگا مولا یہ عجیب ماجرا ہے، جبریل نے ایک خدمت پیش کی، وہ خدمت قبول نہیں ہوئی، جو خدمت قبول نہیں ہوئی اس خدمت کا احسان آقا کریم اتار رہے ہیں۔ لیکن جبریل رب کی طرف سے روز وحی لاتے ہیں، پیغام لاتے ہیں، احکام لاتے ہیں، بندے اور نبی اور اللہ کے درمیان وہ رابطے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ جو خدمت قبول نہیں ہوئی اس احسان کا بدلہ اتارا جا رہا ہے، اور جو ڈیوٹی وہ روز انجام دیتے ہیں اس کا تذکرہ ہی نہیں۔ حضرات مکرم اس کا جواب خود ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے مل گیا۔ دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم سب سے بڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوب بندوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی بھی رب کائنات لگا دیتا ہے۔ بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی تو جبریل کی ڈیوٹی لگی تھی نا۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام خیال فرما سکتے تھے کہ پوچھنے والا کوئی ایرا پیرا تو نہیں ہے یارو، وہ جبریل امین ہے، وہ فرشتہ جو روز رب کی طرف سے وحی لاتا ہے، پیغام لاتا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ جناب کوئی حکم فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم یہ خیال نہیں فرما سکتے تھے کہ رب نے بھیجا ہوگا جبریل کو نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں بھائی جبریل اچھا ہوا تم آ گئے، یہ نمرود تو خامخواہ میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، چلو جلدی سے مجھے نکال کے لے چلو یہاں سے۔ نہیں، آپ نے دراصل جبریل کو سبق سکھایا،
آپ نے فرمایا جبریل اگر تو اللہ کی طرف سے وحی لاتا ہے، پیغام لاتا ہے، احکام لاتا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ ہم نبیوں پر کوئی احسان کرتا ہے۔ اگر تو یہ پیغام نہیں پہنچائے گا، احکام نہیں دے گا، تو ہمیں اللہ کی مرضی کا علم نہیں ہوگا، وہ پیغام کی خبر نہیں ہوگی، ہم تو اللہ کا پیغام پھر آگے اس کے بندوں تک پہنچا نہیں سکیں گے، پھر ہماری نبوت کی گاڑی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی اور ہم کار نبوت انجام نہیں دے سکیں گے۔ ارے نہیں اے جبریل، تیری ڈیوٹی صرف تیری عزت افزائی کے لیے لگتی ہے، ورنہ ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے۔ اگر اس وقت تو اللہ کی مرضی سے آیا ہوتا تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ اور جانتا ہوں اللہ کی مرضی سے نہیں آیا، تو اپنی مرضی سے آیا ہے۔ جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو ابراہیم کی تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم نے پوچھا جبریل سے، جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر۔ جبریل نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا سرکار آپ ہی کمال فرماتے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہو کوئی حاجت ہو تو بیان کروں؟ میں کوئی بیمار شیمار تو رہتا نہیں کہ صحت کے لیے دعا کی التجا کروں۔ مجھے کوئی شہرت کا چسکا بھی نہیں ہے کہ اینکر پرسنز ٹی وی چینل سے پی کے بڑھانے کی کوئی صورت نکالوں۔ مجھے کوئی زمین جائیداد کا بھی شوق نہیں ہے کہ کوئی الاٹمنٹ کی فائل بنا کے سبمٹ کروں۔ مجھے کوئی اقتدار کا ہوکا بھی نہیں ہے کہ الیکشن جیتنے کی کوئی پلاننگ کروں۔ آقا مجھے کیا چاہیے؟ مجھے اللہ نے فرشتوں کا سردار بنایا، نوری مخلوق کا امام بنایا، بیت المعمور کا خطیب بنایا، کوئی معمولی بات ہے؟ تو مجھے کیا چاہیے سرکار؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کیا جبریل نے یہ کہا؟ نہیں۔ عرض کی آقا میری ایک حاجت ہے، کل جب قیامت کا دن ہو، محشر برپا ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہو، ماں کو بچوں کی فکر نہ ہو، اور ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہو، تو آقا جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو رب سے مجھے اجازت دلوا دیجیے کہ اس وقت میں اپنے پر پل صراط پہ بچھا دوں کہ آپ کی امت سہولت و آرام سے گزر جائے۔ آپ ماشاءاللہ صاحب ذوق ہیں، سبحان اللہ کے ڈوبنے برساتے ہیں، بابا کرتے ہیں۔ میں پھر اپنی عادت کے مطابق پھر سوال و جواب کے چکر میں، جبریل کہہ رہے ہیں کہ میری حاجت ہے کہ جب آپ کی امت گزرنے لگے پل صراط سے تو مجھے پل پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ یہ جبریل کی کون سی حاجت پوری ہو رہی ہے؟ کوئی مشکل ہو رہی ہے، آسان تو ہماری، کوئی مسئلہ تو ہمارا حل ہو رہا ہے، حاجت تو ہماری پوری ہو رہی ہے۔ اب اگر جبریل نے اس کو اپنی حاجت قرار دیا بھی ہے تو تکلفاً کیا دیا ہوگا؟ پوچھنے والا کوئی دوسرا تو نہیں ہے، آقائے دو جہاں ہے، اور سرکار پوچھتے ہیں جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر۔ اگر جبریل کہہ دیتے نہیں جناب بڑی مہربانی، بہت شکریہ، میری کوئی حاجت نہیں، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو جاتی، وہاں بڑی بے نیازی کا مظاہرہ ہو جاتا، اور اس بارگاہ میں تو نیاز مندی کرنی چاہیے۔ تو لگتا یہ ہے کہ شاید جبریل نے جی سے جوڑ کے سیلف فیبریکیٹڈ، خود ساختہ من گھڑت حاجت بنا کر پیش کرتی ہے، ورنہ جبریل کی تو کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، وہ حاجت تو ہماری پوری ہو رہی ہے۔ لیکن نہیں یارو، اس کو ذرا ایک اور زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ میرے آقا کریم نے پوچھا جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر۔ جبریل نے گویا ہی عرض کی آقا مجھے صحت تو نہیں چاہیے، شہرت بھی نہیں چاہیے، دولت بھی نہیں چاہیے، حکومت بھی نہیں چاہیے، اور کچھ چاہیے نہ چاہیے ہو، لیکن آقا میں جبریل صحیح، فرشتوں کا سردار صحیح، نوری مخلوق کا امام صحیح، مجھے اور کچھ نہ بھی چاہیے ہو، لیکن رب کی رضا تو مجھے بھی چاہیے۔ رب کی رضا مجھ کو بھی چاہیے، اور مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہو تو پہلے آپ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا آپ کو راضی کروں تو کیسے کروں؟ آپ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں میرے بھی پر جنتے ہیں، آپ کی رسائی تو وہاں ہے جہاں میری پہنچ نہیں ہے، تو آپ کو راضی کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن آقا مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، تو اگر میں آپ کی امت کے کام آ جاؤں گا تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور آپ راضی ہو جائیں گے تو رب راضی ہو جائے گا، اور رب کو راضی کرنا یہ مجھ جبریل کی بھی حاجت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حضور غزالی زمان زندہ باد۔ ایک مولوی صاحب خطاب کر رہے تھے، اور رقت قلب پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف اجاگر کرنے کے لیے قیامت کا ذکر تھا، عذاب قبر کا ذکر تھا، موت کا ذکر تھا۔ ظاہری یہ چیزیں اصلاح احوال کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اس تقریر کے دوران کہا کہ جناب جب قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا،
سورج بھی گویا سوا نیزے پہ ہوگا، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اور ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور نیچے جہنم کی آگ بھڑکتی ہوگی۔ یہ تمام ڈیٹیل سے جب انہوں نے رکشہ کھینچا تو بندے سے مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا مولوی صاحب یہ آپ اتنی اونچی اونچی تو نہ چھوڑیں۔ مولوی صاحب کو بڑا تحش آیا، بڑا غصہ آیا، اونچی اونچی چھوڑنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ میں کوئی اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، جو کہہ رہے ہو چھوڑے نہیں، میں تو جو کہہ رہا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس بندے نے ہاتھ جوڑ لیے، کہنے لگے مولوی صاحب یہ قرآن حدیث کا معاملہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے تو صرف اتنا بتا دیجئے کہ جو تلوار سے زیادہ تیز ہو اور بال سے زیادہ باریک ہو اسے پل کہتے ہیں؟ سیدھا سادہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ آگے جانے کا راستہ واسطہ کچھ نہیں ہوگا۔ یار وہ بات تو اس نے بھی صحیح کی، بالکل غلط نہیں کہا، 100% درست کہا۔ واقعی جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے، میرے نبی کے گستاخ ہوں گے، ان کے لیے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، پل پہ قدم رکھیں گے اور کٹ کٹ کے سیدھے جہنم میں گرتے ہوں گے۔ لیکن یارو تمہیں کیا فکر ہے؟ تم تو سرکار کے غلام ہو نا، آقا کریم کی امت کی درود و سلام پڑھنے والے ہو نا، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہو نا، تمہارے لیے تو راستہ ہی راستہ ہوگا، جبریل پر بھی چھائے بیٹھے ہوں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جبریل نے یہ نہیں کہا کہ آقا جب آپ کی امت کے شیوخ الحدیث و تفسیر، ائمہ مجتہدین، اولیاء، اصفیاء، علماء، عارفین کاملین، جب یہ مقدس ہستیاں جب پل صراط سے گزرنے لگے تو اس وقت مجھے پل پر بچھانے کی اجازت ملے، نہیں، آقا جب آپ کی امت گزرنے لگے پل صراط میں بھی صراط میں بھی راستہ ملے گا تو اپنے کسی زہد و تقویٰ کی وجہ سے نہیں، عبادت و ریاضت کی وجہ سے نہیں، علم و فضل کی وجہ سے نہیں، یہاں پر بھی راستہ ملے گا تو سرکار کی غلامی کی نسبت کے ساتھ۔ تو یارو جس نسبت سے وہاں پہ راستہ ملنا ہے پھر اس نسبت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے تو اس نسبت کا اس طرح لحاظ نہیں رکھا۔ اگر وہ نسبت مضبوط کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ سرکار کو راضی کرنا پڑے گا نا، تبھی وہ نسبت کام آئے گی۔ لیکن ہمارا عادت یہ ہے کہ لوگوں کو نصیحت کریں کہ بھائی آقا کریم کو راضی کرنا ہے، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، حلال حرام کا خیال کیا کرو، جائز ناجائز میں تمیز کیا کرو، شریعت کی پاسداری کیا کرو۔ تو ماشاءاللہ ہمارے اہل سنت اس معاملے میں کیا طریقہ اپناتے ہیں؟ ہاں صحیح کوتاہی ہو جاتی ہے نماز میں، زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، چاہے ڈنڈا ہی مارتے ہوں، ذکر ڈنڈی کا کرتے ہیں، زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، حلال حرام میں بھی ذرا اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کیا فکر ہے؟ صحیح ہم تو سرکار کے عاشق ہیں نا، ہم تو سرکار کے چاہنے والے، عاشق یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، ہمیں کیا فکر ہے؟ سرکار ہاتھ پکڑیں گے اور پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، ہمیں کیا فکر ہے؟ یہ شیطان کا مکر ہے، یہ فریب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آقا کریم کو سے اپنی نسبتیں مضبوط کریں، ان کو راضی کریں، خوش کریں، تو تبھی وہاں پہ پل صراط میں بھی راستہ ملے گا، یہاں پہ دین و دنیا میں بھی ہمیں نجات اور فلاح کی راہ ملے گی۔ لیکن اگر ہم نے کیا کہتے ہیں انگلش میں ٹیکن ایز گرانٹیڈ، بس اس کو لے لیا، ہاں جی ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ بے شک میں مانتا ہوں، یہ جو بات کہہ رہا ہوں ذرا توجہ طلب ہے، میں مانتا ہوں میلاد منانا، آقا کریم کی غلامی کا اقرار کرنا، درود و سلام کے زمزمے بہانا، یا رسول اللہ کی گونج مچانا، یہ لنگر چلانا، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ چراغاں، یہ سب یہ سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت اور نشانی میں فرق ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوگا، ایک بار پھر بیان کر دوں۔ چلیے، بہت سے لوگ اجنبی ہوتے ہیں، نئے ہوتے ہیں، ان کو ذرا کچھ روشنی ملے گی۔ دیکھیے فرض کیجیے میں نے آپ سے کہا کہ ذرا میرے ڈرائیور کو بلا لائیں، آپ نے کہا کہ کیسے پہچانیں گے؟
میں نے کہا یار اس کو بڑا شوق ہے مونچھیں پالنے کا، یہ بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، بڑا سا پگڑ ہوگا سر پہ، کالے رنگ کا کوٹ پہنا ہوگا، گاڑی کے پاس کھڑا ہوگا، بلا لائی۔ آپ گئے، ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، نظریں دوڑاتے رہے، ایسا کوئی بندہ آپ کو نظر آیا نہیں۔ مجھے آ کے بتایا جناب ڈرائیور تو کہیں نہیں۔ میں حیران پریشان، یہاں تو اس کا سسرال بھی نہیں، کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا اچھا میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ میں گیا تو گاڑی تو کے پاس ہی کھڑا تھا، ڈرائیور میں بلا لایا اسے۔ چکر یہ چل گیا تھا کہ یہاں پہ آیا تو اس نے کوئی الٹی سیدھی ایسی چیز کھا لی کہ اس کو شدید قسم کی الرجی ہو گئی، اور اپنے دل پہ پتھر کی سل رکھ کر اسے مجبوراً مونچھوں کی قربانی دینی پڑ گئی، مونچھیں صاف کرانی پڑ گئی۔ ادھر گرمی لگنے لگی، پگڑ اور کوٹ اتار کے گاڑی میں رکھ دیے۔ آپ مونچھیں پگڑ اور کوٹ میں ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو آپ کو ملا نہیں۔ میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں بلا لایا۔ آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت ہو جاتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نشانی اور ہوتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے۔ یارو یہ درود و سلام کے زمزمے، یہ یا رسول اللہ کے نعرے، یہ درود و یہ میلاد کا لنگر، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ چراغاں، یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن حقیقت نہیں ہے محبت کی۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دراصل وہ احساس اور جذبہ ہے جو محبوب کی رضا کی خاطر ہر قربانی اور سرفروشی اور جانثاری کے لیے آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ اگر وہ جذبہ، وہ احساس ہے، آقا کریم کو راضی کرنے کی خاطر اگر قربانی دے سکتے ہو، سرفروشی کے مرحلے سے گزر سکتے ہو، تو پھر تو محبت کی حقیقت ہے، ورنہ نشانیاں تو ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، نشانیاں ہو اور حقیقت نہ ہو تو فراڈ ہوتا ہے۔ بھئی آپ رات کے وقت جا رہے ہو موٹر سائیکل پہ اپنے گھر، آپ کا گھر ہو کہیں دیہات میں، راستے میں آپ نے دیکھا کہ وہ پولیس والوں کا وہ بیریئر لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے پولیس چیک پوسٹ تھانہ فلاں، آپ رک گئے۔ آگے سے دیکھا تو پولیس والے چلے آ رہے ہیں، یونیفارم میں ہیں، کندھوں پہ بیگ بھی لگے، ان کی کوئی مخصوص کیپ بھی ہے۔ آپ نے کہا کبھی آئیں گے پوچھیں گے بھی تمہارے پاس کاغذات ہیں موٹر سائیکل کے، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، شاید کچھ تھوڑا بہت مال بنانے کے چکر میں تنگی کریں۔ اب آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ اتنے میں جناب جب وہ لوگ آئے آپ کے قریب تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا، وہیں پہ پکڑ کے آپ کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے، جیب سے موبائل اور نقدی نکالی، موٹر سائیکل کی چابی کھینچی اور روانہ ہو گئے۔ بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ پولیس والے نہیں تھے، وہ تو ڈاکو تھے۔ یارو نشانیاں تو ساری پولیس والوں کی تھی۔ وہ بیریئر بھی تھا ٹریفک کا، اس پہ پولیس تھانہ فلاں فلاں لکھا ہوا بھی تھا، آگے وہ یونیفارم کے اندر موجود بھی تھے، وہ بیج بھی لگے ہوئے تھے، اور سب نشانیاں موجود تھیں، لیکن اندر پولیس والا نہیں تھا۔ پھر فراڈ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یارو پھر باقی سب نشانیاں بھی ہوں، یہ جلسے بھی ہوں، جلوس بھی ہوں، جھنڈے بھی ہوں، جھنڈیاں بھی ہوں، چراغاں بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن آقا کریم کی رضا کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ نہ ہو تو نشانیاں تو ہیں، پھر حقیقت تو نہیں ہے۔ پھر کس کو دھوکہ دیتے ہو، کس سے فراڈ کر رہے ہو؟ اللہ رسول کو تو نہیں دے سکتے دھوکہ، پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو، اور جو اپنے آپ کو دھوکہ دے کوئی دوسرا اس پہ کیا اعتبار کرے گا؟ اس لیے درود و سلام پڑھنے والوں نماز بھی پڑھا کرو، اور آقا کریم کی غلامی پہ ناز کرنے والوں حلال حرام کا خیال بھی کیا کرو، اور میلاد کے جشن منانے والوں شریعت کی پاسداری بھی کیا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ نشانیاں ہیں تو بغیر حقیقت کے نہیں ہیں۔ معاف کیجئے بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی رب کائنات عطا فرماتا ہے وہ دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے صدقے میں ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی۔ مولا ذرا یہ بھی بتا دے کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ دنیا کی عورتوں کا اگر آپس میں کمپیریزن کیا جائے، تقابل کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو مولا پھر بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ تو نے کہا دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات جیسی نہیں ہو سکتی، مولا یہ بھی بتا دے کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا عبادت و ریاضت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا زہد و تقویٰ میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا سیرت و کردار میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا عادات و اقوال میں ان سے ایسی نہیں ہو سکتی؟ کیا شکل و صورت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا حسن و جمال میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا امور خانہ داری میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا کشیدہ کاری اور سلیقہ شعاری میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟
یا حسب نسب میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ مولا کچھ پتہ تو چلے کس بات میں ان جیسے نہیں ہو سکتی؟ ارے قرآن کا انداز بیان جواب دے رہا ہے، کوئی اور چیز مذکور نہیں۔ یا نساء النبی، اے میرے محبوب کی بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو۔ اب یہاں سے ہماری سوچ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت میرے آقا کریم سے رشتہ نکاح میں جڑ جائے تو دنیا کی کوئی عورت ان جیسے نہیں ہو سکتی، تو دنیا کا کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ صحابہ کرام کی عظمت کو مانتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی 60-65 برس پہلے محو خطاب ہے اور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے تو صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا قاضی صاحب ہم نے آپ کے بارے میں بڑا چرچا سنا تھا، آپ فلسفے اور منطق کے امام ہیں، اپنے وقت کے راضی ہیں، اپنے دور کے غزالی ہیں، آپ جو کچھ کہتے ہیں عقل کے ترازو میں تول کے کہتے ہیں اور حق کو صداقت کے پیمانے سے ناپ کے کہتے ہیں، لیکن آپ نے یہ بات ایسی کہی جو نہ حق و انصاف کے مطابق ہے اور نہ فہم و فراست اور عقل کے مطابق ہے۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ میں نے کیا کہہ دیا؟ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ جو جتنی عبادت کرے اس کو ویسا درجہ، ویسا مرتبہ، ویسا مقام ملنا چاہیے۔ یہ حق و انصاف کا تقاضا بھی ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو یہ بات نہ عقل کے مطابق ہے نہ حق و انصاف کے مطابق ہے۔ ابا جی قبلہ مسکرائے، فرمایا کہ اگر ہمت ہو تو اللہ سے پوچھو کہ اس نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب کیوں نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا۔ سبحان اللہ، یہاں پہ ایک بات اور بھی کہتا ضرور ہوں۔ اب دراصل مجھے تھوڑا سا سچی بات یہ ہے، میں یہ جو کہہ رہا ہوں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، مبالغہ نہیں کر رہا۔ بعض اوقات کوئی بات کہتے ہوئے تھوڑا سا گھبرا بھی رہا ہوتا ہوں کہ اگر یہ بات اس طرح نہ سمجھی گئی جس طرح میں نے کہی تو بڑا فساد مچ سکتا ہے، بڑی مشکلات پڑ سکتی ہیں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ وہ نیتیں بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، تو انشاءاللہ میرے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کرے گا اللہ کے بندوں کو رہنمائی ملے گی۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم پیر و فقیروں کو مانتے ہیں، اولیاء کی کرامات کے قائل ہیں، مانتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو تو سوائے کرامتوں کے ہمیں کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، اور بیان کریں تو کیا کریں۔ ہم کرامتوں کو مانتے ہیں، لیکن ایک بات یہ بتائیے کہ ولی کا مرتبہ زیادہ ہے یا صحابی کا مرتبہ زیادہ ہے؟ صحابی کا زیادہ ہے۔ تو ذرا کتابیں کھنگالی ہے۔ ماشاءاللہ میں ایک مادر علمی میں بیٹھا ہوں اور جامعہ غوثیہ مہریہ میں بیٹھا ہوں، تو یہاں پر الحمدللہ کتب خانہ بھی ہوگا، حدیث بھی ہوں گی، روایات بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ مجھے ذرا کتابیں دیکھ کے بتائیے اور میری رہنمائی فرمائیے، صحابہ کرام کی کتنی کرامات جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں اور وہ منظر عام پر ہے صحابہ کرام۔ میں نے جب غور کرنے کی کوشش کی، یا تو دریائے نیل کے نام حضور فاروق اعظم کا مکتوب، یا وہ یا ساریۃ الجبل کا وہ واقعہ، اس کے علاوہ کوئی اور مجھے زیادہ سمجھ نہیں آئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور کرامتیں نہیں ہوں گی، میں اپنی کم علمی کا اعتراف کر رہا ہوں، میرے ذہن میں اور زیادہ نہیں آئی۔ اگر کچھ اور ہوں گی بھی صحیح تو چند ایک ہوں گی، بہت زیادہ نہیں تھی۔ ایک ولی کی کرامتیں اتنی ہوتی ہیں کہ کتابیں بھری پڑی ہیں، اور ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں تک صحابہ کرام ہیں، ان کی کرامتیں اتنی مضبوط کیوں نہیں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے سوچنے کی، اللہ کرے وہ بھی صحیح طرح میں سمجھا سکوں آگے، کیونکہ ابھی تو صرف سوال پیدا کر رہا ہوں، جواب تو مجھے دینا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، محبوب بندہ ہو، مقبول بندہ ہو، ہمیں پتہ ہو کہ اس نے اللہ سے پیگیں بڑھائی ہیں، اس کے قرب کے مدارج و مراحل طے کیے ہیں، تو اگر اس کو کوئی دوسرا بندہ تنگ کرنے لگے، اس کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو ہم سب لوگ ڈریں گے کہ یار یہ اللہ والوں کو تنگ کر رہا ہے، اس پر تو اللہ کا قہر ٹوٹے گا، اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پھر اللہ کا بعض اوقات غضب نازل ہوتا بھی ہے، لوگ دیکھتے بھی ہیں، ایسا ہی۔ لیکن یہ بتائیے کہ میرے آقا کریم سے بڑھ کر کس کی ہستی ہے؟
ان کے راستے میں تو کانٹے بھی بچھائے گئے اور کوڑا بھی پھینکا گیا اور آپ پر ان کی اوجڑی بھی رکھی گئی اور آپ کو پتھر بھی مارے گئے، لہو لہان بھی کیا گیا۔ کوئی ایک روایت، کوئی ایک حکایت ایسی دکھا دیجئے کہ اس کے پاداش میں اس پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا ہو، آقا کریم کو ایذا پہنچانے والے، کوئی ایک مثال دکھا دیجئے۔ اگر سراقہ کی بات کریں گے تو وہ بھی بس زمین نے اس کے گھوڑے کے سوموں کو پکڑا تھا، اس سے آگے تو بات نہیں چلی تھی۔ کیا معاذ اللہ، یہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جناب وہاں پہ قہر و غضب نازل ہوتا نہیں ہے، ہو سکتا نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا صحابہ کرام ہو، انہوں نے دکھ سہی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، زخمی ہوئے ہیں، لہو لہان بھی ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم کی حیات مبارکہ تو آپ کے سامنے ہے نا۔ اب ذرا میں اگر جو آیت کریمہ سے خطبے میں پڑھی وہاں سے بات شروع کروں تو بات شاید اور الجھنے کی کوشش کرے۔ بھئی آقا کریم مجسم رحمت ہے نا، کسی کو شبہ ہے ان کا مجسم رحمت ہونے میں؟ لیکن ہم جب اللہ سے رحمت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، مولا ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اپنی رحمت سے ہماری جھولیاں بھر دے، ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ لفظ تو رحمت کا بول رہے ہوتے ہیں، مراد کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ بھئی رحمت کوئی ایسی چیز ہے کہ 4-6 پیکٹ ڈپارٹمنٹل سٹور سے خرید لائیں گے رحمت کے؟ یا کورونا وائرس کی وجہ سے جناب وہ لاک ڈاؤن کے چکر میں کوئی شارٹیج ہونے لگے تو اس وجہ سے 10-20 کلو رحمت ہمیں ایکسٹرا رکھنی چاہیے گھر میں؟ کیا ایسا مسئلہ ہے؟ کوئی رحمت ایسی چیز ہے؟ یار وہ رحمت کا لفظ ہم بولتے ہیں، اس سے کچھ مراد بھی تو لیتے ہوں گے، کیا مراد لیتے ہیں؟ میں اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، وہ جانے ان کا رب جانے، میں تو اپنے جیسے ایک عام انسان کی بات کرتا ہوں کہ جب ہم اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں تو کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، نام و نمود، شہرت، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، یہی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے جتنی چیزوں کا ذکر کیا ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے۔ یعنی ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا کی حد تک محدود کر دیا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں کتنا رہنا ہے؟ بہت تیر ماریں گے 100 سال، ذرا اور جان لگائیں گے 100 سال، اس سے آگے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگا، اور ساری دعائیں صرف کر دی اسی دنیا کے حوالے سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اچھا نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، شیطان حضور غزالی تمام۔ حضرات مکرم سوال یہ ہے کہ ہم جب رحمت مانگتے ہیں اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ جو چیزیں ہم مراد لیتے ہیں اگر وہی رحمت ہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ پھر مجسم رحمت کا دامن تو ان چیزوں سے خالی دکھائی دیتا ہے۔ میرے آقا کریم تو کھجور کی چٹائی پر استراحت فرما رہے ہیں، پیوند لگے کپڑے زیب تن فرما رہے ہیں، اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرما رہے ہیں، جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرما رہے ہیں، بلکہ شکم مبارک پہ پتھر باندھ رہے ہیں۔ یارو ذرا سوچو ہم میں سے کسی کو اس انداز سے زندگی گزارنی پڑے، وہ کہہ رہا ہوگا یار مجھ پر تو اللہ کا عذاب ہے، میں پکڑ میں آیا ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے بھائی، دعا کرے کسی نے جادو کر دیا ہے، ٹونا کر دیا ہے، میرا رزق باندھ دیا ہے، مہربانی کرے میں تو بڑی مصیبت میں ہوں۔ ذرا سوچئے جن چیزوں کو ہم رحمت تصور کرتے ہیں کیا حقیقت وہ رحمت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر رحمت کسے کہتے ہیں یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ معاف کیجیے میں سوال اٹھائے جا رہا ہوں، جواب نہیں دیا۔ بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کی کرامتیں زیادہ ظاہر نہیں ہوئی، اگر میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سختیاں سہی ہیں اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے وہ بھی اس طرح بظاہر اللہ کے قہر و غضب کا نشانہ نہیں بنے، تو یارو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم اور صحابہ کرام وہ دراصل قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، مثالیں قائم کر رہے ہیں، راہ عمل کا تعین کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت ہر چیز کرامتوں کے ظہور سے ہو رہی ہوتی، اگر موضوع کے حوالے سے ہو رہی ہوتی تو پھر ہمارے تو راہ عمل بند ہوتی، ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے، بس اللہ کی طرف سے ہمارے دشمنوں پر قہر نازل ہوگا، ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم
ہمیں تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کسی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یارو اگر کربلا کا میدان سجا ہے، اگر حسنین کریمین نے بھی جامع شہادت نوش کیا ہے، اگر اللہ کے محبوب اور مقبول بندے وہ بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں، میں سوچ رہا تھا بالکل ابتدائی اسلام میں مکی زندگی کی ابتدا کی بات کرتا ہوں، جب گنتی کے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، اس وقت جن صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا ان میں اکثر وہ غریب تھے، نادار تھے، بلکہ غلام بھی تھے۔ اب کافروں کے غلام ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے نبی کا، غلام کافروں کے ہیں اور کافروں کے خداؤں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ کافروں پر جو گزری ہوگی وہ سب جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے غلاموں کو واپس اپنے خداؤں کے سامنے جھکانے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہ بیلے ہوں گے اور کیا کیا جتن نہ کیے ہوں گے اور کیا کیا حربے نہ آزمائے ہوں گے، وہ سب کتابوں میں موجود ہیں۔ حد یہ ہے کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے تھے اور ان کی چربی پگھل پگھل کے بہتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی زبان سے کلمہ توحید و رسالت کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے ہمارا رویہ کیا ہوتا۔ بے شک صحابہ کرام نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا ہم تو سچے نبی کو ماننے والے ہیں نا، سچے خدا کو تسلیم کرنے والے ہیں نا، سچے مذہب کے پیروکار ہیں نا، تو ہم پر یہ ظلم کیسے ہو رہا ہے؟ تو آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بڑی جلدی ہار مان لی تم نے، بڑی جلدی ہار مان لی، ورنہ اللہ کے نبیوں پر تو آزمائش یہاں تک گزری ہے کہ لوہے کے کنگھوں سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے اتارا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کار نبوت سے باز نہیں آئے ہیں، کلمت الحق کو چھوڑا نہیں ہے، صراط مستقیم سے ہٹے نہیں ہیں۔ ارے اللہ کے نبیوں پر یہ ظلم و ستم ٹوٹے ہیں تو تم نے بہت جلدی ہار مان لی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ جواب سن کے پھر اصرار نہیں کیا کہ نہ جی نہ، ہم ہوتے تو ہم تو یہ کہتے کہ جناب ہم نے تو آپ کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، آپ کے ساتھ ہوں گے، پھر ہمارے بارے نیارے ہوں گے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن اگر یہی کچھ ہو رہا ہے تو صحیح، پھر ہم کافر ہی بنے، ہماری کیفیت تو یہی ہوتی نا۔ لیکن نہیں، صحابہ کرام سختیاں سہ رہے ہیں، میرے آقا کریم طائف میں لہو لہان ہو رہے ہیں، میدان احد میں بھی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، حنین کا آزمائش کا سبق بھی ہم سب کو ازبر ہے۔ تو میرے آقا کریم اور صحابہ کرام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے راہ عمل کا تعین کر رہے ہیں، ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ اے ہم تو وہ ہستیاں ہیں جن کی خاطر رب کائنات سب کچھ کرتا، لیکن اگر ہم یہ تمام سختیاں سہ رہے ہیں، اور صرف صحابہ نہیں بلکہ اہل بیت اطہار بھی، حسنین کریمین بھی، جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی، کہ آپ نے نہیں سنا کہ حسنین کریمین کا گھرانہ، خاتون جنت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کا گھرانہ 3 دن کے فاقوں کے بعد روٹی میسر آئی، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، ایک فقیر صدا لگاتا ہے کوئی اللہ کے نام پر رزق دینے والا؟ یارو وہ تو ایک فقیر ہے، صدا لگانا اس کا پیشہ ہے، مانگ کے کھانا اس کی عادت ہے، اس کو تو کسی اور دروازے سے بھی بھیک مل سکتی ہے، ان کو تو 3 دن کے فاقے کے بعد روٹی ملی ہے، لیکن نہیں، روٹی اٹھا کے اس فقیر کو دے دی ہے۔ میں سوچنے لگا آدمی سے اپنی بھوک برداشت ہو جاتی ہے، بچوں کی بھوک نہیں ہوتی برداشت۔ تو یہ ماجرا ہے کیا؟ کہیں یہ خیال و گمان کا چکر تو نہیں ہے، کوئی ایگزیجریشن مبالغہ آرائی تو نہیں ہے، لوگوں نے زیب داستان کے لیے بڑھا تو نہیں دیا ہے، اس میں کوئی حاشیہ آرائی تو نہیں کی گئی؟ لیکن جواب یہ ملا کہ دراصل بات یہ ہے کہ انسان جسم بھی ہے، انسان روح بھی ہے۔ ہم جسم کے پھیرے میں رہتے ہیں، لیکن یہ اس خاندان کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں جسم سے زیادہ روح کی بھوک کی فکر ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جسم کی بھوک خود کھانے سے ملتی ہے اور روح کی بھوک دوسرے بھوکوں کو کھلانے سے ملتی ہے۔ حضرات مکرم معاف کیجیے، اگر صحابہ کرام یہ سختیاں نہ سہتے، میرے آقا کریم ان دشواریوں کا سامنا نہ کرتے، آج کل بھی ماشاءاللہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر وہ پوسٹ ساری ہوتی ہیں، جناب امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے راہ عمل کا اس طرح تعین نہ کیا ہوتا، خود سختیاں نہ صحیح ہوتی، دشواریاں نہ صحیح ہوتی، اگر خود مشکلات کا سامنا نہ کیا ہوتا، تو قیامت تک آنے والے مسلمان تو راہ عمل سے بالکل فارغ ہوتے۔ پھر تو یہ افیون ہمیں لے ڈوبی ہوتی کہ نہیں جناب بس کرامتیں ظاہر ہوں گی، بس معجزے ہوں گے۔ ہمیں بھی آج ہوتا ہے، ہمارے اپنے مرید آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں صحیح مرید تو آپ کے ہیں، پھر بھی غربت کا شکار ہیں،
مرید تو آپ کے صحیح پھر بھی اس مشکل سے دو چار ہیں. بہرحال ہمارے بس میں جو ہے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم کمزور لوگ ہیں, ہمارا ایمان بھی کمزور ہے, ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ مولا پھر ہم اپنے آپ سے شرمندہ ہوتے پھریں. بہرحال رب کائنات عزت دیتا ہے, لیکن دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے صدقے میں ہے. تو جو میرے آقا کریم سے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی عزت ملے گی. ٹھیک ہے نا حضرات مکرم, جہاں تک آل رسول کا تعلق ہے ان کے لیے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جب تک کہ نماز میں ان پر درود نہ ہو جو نماز ہی قبول نہیں ہوتی. ان کی آقا کریم سے جو قرب ہے, جو اس کا اعلان و اظہار تو اس طرح ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں ذرا تھوڑا سا دوسرا نظریہ رکھتے ہیں. آج کل تو محافل نعت بھی ہونا تو ہمارے نقیب محفل اور ہمارے نعت خوان حضرات لگتا ہے کہ آقا کریم کی محفل نعت نہیں سجی, بس حسنین کریمین اور مولا علی کی شان کے لیے سجی ہے. ہم ان ہستیوں کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں اور ان کی عظمت کو مانتے ہیں جس طرح ماننا چاہیے مانتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کی عظمت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. میں نے کہا کہ جو جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی عزت ملے گی. تو ذرا تھوڑا سا یہ ذکر کرنے کی کوشش کریں کہ صدیق اکبر کو بارگاہ رسالت میں کیا قرب حاصل تھا. رسول اللہ یا رسول اللہ وقت جا گیا یا. اچھا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اہل سنت میں جو چیزیں طے شدہ تھی ان کو بھی لوگوں نے خامخواہ اختلافی بنا دیا. کبھی تصور کیا تھا کہ اہل سنت کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عظمت ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ اہل سنت تو وہی کہلاتے ہیں جو جب اہل بیت کی بات ہو تو ان کا ایمان ہو کہ ان سے محبت کے بغیر ایمان کا تصور قائم نہیں ہے, اور جب صحابہ کی بات ہو تو ان کی عظمت کے بغیر بھی راہ نجات نہیں مل سکتی ہے. اور ان دونوں کے درمیان تقابل اور موازنہ اور کمپیریزن یہ اہل سنت کا شیوا نہیں ہے. ہم سب کی عظمت کو مانتے ہیں. اب لوگ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ وہ من کنت مولا ہو فالیو مولا, آپ مانتے ہیں اور اسی حوالے سے مولا کائنات کہتے ہیں, تو پھر تو آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کی فضیلت کا قائل ہونا ہی چاہیے. ایک یہ عام طور پر بڑا اعتراض ہوتا ہے. میرا سے ایک سیدھا سادہ چھوٹا سا سوال ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مولا ہیں, آپ حضرت علی بھی اس کے مولا ہے, ہمارا ایمان, لیکن مولا کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اللہ رسول کے لیے جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے مفہوم کا تعین ضروری ہوتا ہے. ہم سب مومن ہیں کہ نہیں ہے؟ کوئی شک ہے؟ معذرت نہیں. اور اللہ بھی مومن ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ حشر میں جو اسماء الحسنى بتائے گئے ہیں, المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, اللہ بھی مومن ہے, ہم بھی مومن ہیں. کیا ایک ہی بات ہے؟ کیا مومن کا ایک ہی مفہوم ہے؟ نہیں. اس کا مومن ہونا اس کی شان کے لائق ہے, اور ہمارا مومن ہونا ہماری حیثیت کے مطابق ہے. اللہ رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. لیکن قرآن مجید میں خود رب کائنات نے سورہ توبہ کی 2 لاسٹ آیت میں اپنے محبوب علیہ السلام کو رؤوف و رحیم فرمایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اب آقا کریم بھی رؤوف و رحیم ہے, رب کائنات بھی رؤوف و رحیم ہے, لیکن اس کا رؤوف و رحیم ہونا ان کی شان کے لائق, آقا کریم کا رؤوف و رحیم ہونا ان کے مقام کے مطابق. تو اللہ رسول کی بات جب ہو رہی ہو تو الفاظ کے مفہوم کو سوچنا پڑتا ہے. اگر میں آپ میں سے کسی کے بارے میں کہوں کہ جناب وہ شخص جو ہے اس میں بڑا تکبر ہے, بڑا متکبر ہے وہ شخص, تو میں اس کی تعریف کر رہا ہوں یا مذمت کر رہا ہوں؟ مذمت کر رہا ہوں نا, برائی بیان کر رہا ہوں. اللہ کے سارے نام اچھے نام ہیں نا, اسماء الحسنى اچھے نام ہیں, تو اللہ کے ناموں میں المتکبر اس کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ میں بندے کو کہوں تو یہ مذمت ہے, اور اللہ کے لیے کہوں تو یہ تو اس کی شان ہے, یہ کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے. اگر میں کسی کے بارے میں کہوں کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو کیا خیال ہے؟
میں اس کی تعریف کر رہا ہوں کیا؟ میں اس کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہوں، اس کی تنقید کر رہا ہوں۔ لیکن جب قرآن مجید میں رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کو امی کے لقب سے یاد کرتا ہے تو کیا معاذ اللہ شان میں کمی ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ شان اجاگر کی جا رہی ہے۔ ابھی تو کسی کے سامنے زانوی تلوث طے کیا نہیں ہے، مکتب مدرسے کا رخ کیا نہیں ہے، کاغذ قلم سے رشتہ جوڑا نہیں ہے۔ ابھی تو اس کو جو کچھ عطا کیا ہے میں نے کیا ہے، تو اس کے علم و فضل کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اس کے علم کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو اے لوگوں، جس کو تم امی کہتے ہو اس کے علم کا عالم یہ ہے، اگر اس نے تمہارے پیمانے کے مطابق اگر پڑھا بھی ہوتا تو پتہ نہیں تم اس کو کیا سمجھتے۔ تو آقا کریم کو امی کہو تو یہ شان بیان ہو رہی ہے، کسی اور کو کہو گے تو اس کی تنقید ہو رہی ہے۔ تو اللہ رسول کے لیے الفاظ استعمال ہو تو مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، مخلوق کے لیے، دیگر افراد کے لیے وہ الفاظ استعمال ہو تو مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ تو حضرات مکرم، جب اللہ کے لیے مولا کا لفظ ہے تو بے شک وہ مولا وہ ہمارا خالق، مالک کے معنی میں، لیکن جب اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمارے مالک ہیں، لیکن جب بات آگے بڑھے گی تو دوست کے معنوں میں، مددگار کے معنوں میں، ساتھی کے معنوں میں۔ اور اگر یہ نہیں مانتے، کہو کہ نہیں وہی معنوں میں جس میں سرکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو میرے آقا کریم تو انبیاء کے بھی آقا ہیں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کو کیا انبیاء کا آقا کوئی مانے گا؟ کوئی سنی تو نہیں مان سکتا۔ رافضیوں کی بات میں کرتا تھی، کوئی سنی تو مولا کائنات کو ان کی عظمت مانے گا، ان کی شان مانے گا، ان کے سامنے جبیل نیاز کو خم کرے گا، عقیدت و محبت سے ان کا نام لے گا، اور ان کے محبت کے بغیر ایمان کے تصور کی نفی کرے گا، لیکن ان کو انبیاء کا آقا تو نہیں مان سکتا۔ تو اس لیے جب یہاں پہ مولا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو جن الفاظ میں ہو رہا ہے اس کا اعتبار کرنا چاہیے۔ معاف کیجیے میں دور نکل گیا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کو بارگاہ رسالت میں کیا قرب حاصل ہے۔ بس میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے اور پھر دعا کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو آیا، کوئی 5 منٹ رہتے ہیں گھنٹہ پورے ہونے۔ غار ثور کی بات کرتے ہیں، میں ذرا اختصار کے لیے راستے کی کٹھنائیوں سے گزرتا ہوا سیدھا غار ثور پہنچتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر پہلے ذرا جھاڑ پوچھ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ گھر سے کوئی ڈسٹرز لے کے، کوئی صفائی ستھرائی کا سامان لے کے تو نہیں لے کے چلے تھے۔ اب کیسے صاف کریں؟ اپنی قمیض مبارک اتارتے ہیں، اس سے جھاڑ پوچھ کرتے ہیں، وہاں سانپوں کے بل ہیں، ان بلوں کو بند کرنے کے لیے اپنی قمیض کی دھجیاں بناتے ہیں اور ان سے ان کے بل، ان کے سوراخ بند کرتے ہیں۔ باقی بل بند ہو چکے، ایک بل رہ گیا ہے، اس کے بارے میں آپ سوچ لیتے ہیں کیا کرنا ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا آپ کچھ اس قابل ہوئی ہے جگہ کہ میں آپ کو زحمت دوں، آئیے تشریف لائیے۔ سرکار اندر غار ثور میں تشریف لاتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں۔ صدیق اکبر آقا کریم کا سر اقدس اپنے زانوں پہ رکھ لیتے ہیں اور اس آرام کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ سرکار محو استراحت ہوتے ہیں، نیند میں ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنی ایڑی وہ سانپ کے اس بل پہ رکھتی ہے جس کے لیے وہ دھجی بچی نہیں تھی۔ اب آپ صدیق اکبر کس شان سے بیٹھے ہیں؟ میں نے ماسٹرز اردو میں کیا ہے، شعر و ادب سے میرا ایک طبعی رجحان بھی ہے، تو اس کے پس منظر میں میں عرض کروں گا کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا کہ صدیق اکبر بیٹھے ہیں اس طرح کہ ان کی ایڑی ہے سانپ کے بل پر اور ان کی گود میں آقا کریم کا سر اقدس ہے، تو میں نے کہا کہ یارو صدیق کی یہ شان ہے، وہ اس انداز سے بیٹھے ہیں کہ موت ان کی ایڑی کے نیچے ہے اور زندگی ان کی جھولی سے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہیے، شہنشاہ صداقت زندہ سیدنا صدیق اکبر زندہ واہ ایڑی کے صحابہ، نیچے ہے اور زندگی ان کی جھولی میں ہے۔ پھر اب وہ سانپ آپ کی ایڑی پہ ڈستا ہے، صدیق اکبر پاؤں نہیں ہٹاتے، حرکت پیدا نہیں ہونے دیتے، بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیا معاذ اللہ سرکار کی جان بچانے کے لیے وہ اس زہر برداشت کر رہے ہیں؟ نہیں، جان کو اندیشہ نہیں ہے، جان بچانے کے لیے نہیں، صرف سرکار کی نیند بچانے کے لیے۔ صدیق اکبر یہ جو اذیت برداشت کر رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں، سانپ کا زہر گوارا کر رہے ہیں،
صرف سرکار کے آرام میں خلل نہ پڑے، نیند میں کوئی رکھنا نہ پڑے، آپ کی نیند کو بچانے کے لیے آپ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب سانپ کے زہر کے اثر سے جو جلن ہے، جو اذیت ہے، جو تکلیف ہے، اس کا ایک قدرتی اثر ہوتا ہے، اور صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ اب سرکار ان کا سر اقدس تو ان کی جھولی میں ہے نا، تو وہ آنسو سرکار کے چہرے انور پہ ٹپکتے ہیں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آنسوؤں کا سبب پوچھتے ہیں۔ صدیق اکبر ماجرا بیان کرتے ہیں، آقا کریم اپنا لعاب دہن مبارک ان کی ایڑی پر لگاتے ہیں، رب کائنات اپنے کرم سے اس اثر کو زائل کرتا ہے اور شفا عطا فرماتا ہے۔ یارو، میں نے اس تمام چیز کو اپنے انداز سے دیکھا اور سوچا اور سمجھا۔ میں نے کہا کہ کوئی کسی سے کتنا قریب ہے، مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف الفاظ ہوتے ہیں، مختلف پیرائے اظہار ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ہم اتنے قریب ہیں کہ ہم بچپن کے دوست ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہم لنگوٹی ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہم نوالا ہم پیالہ ہے، کوئی کہتا ہے جی ہم یک جان دو خالق ہیں۔ مختلف انداز ہے نا قرب کے اظہار کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں یارو اس سے زیادہ کوئی قریب کیا ہو سکتا ہے کہ آنسو صدیق اکبر کے ہیں اور بہتے میرے آقا کریم کے رخسار۔ آنسو صدیق اکبر کے اور بہتے آقا کریم کے رخسار پہ ہیں۔ اب اس سے زیادہ قرب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یارو میرے آقا کریم سے جو جتنا قریب ہے، رب کائنات اس کو اتنی عزت عطا فرماتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر صدیق اکبر کی جو عزت ہے الحمدللہ اس کے ڈنکے پٹ رہے ہیں، اور آقا کریم سے قرب کے جتنے بھی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، رب کائنات نے سب کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اور میں پھر ایک اور آیت کے پس منظر میں ذرا مختصر سی گفتگو کرتا چلوں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو اللہ کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ظاہر ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو عزت اور ذلت عطا کرنے والا ہے، اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ ولی رسول ہی، اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے۔ اس کے رسول کے لیے عزت کیوں ہے؟ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ جس کو منصب رسالت سونپا ہے، مسند نبوت پر بٹھایا ہے، اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ لیکن اس کو ایک اور زاویے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جن کو آپ نے چنا ہے، جو الیکٹڈ پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ جناب یونین کونسلز کے چیئرمین ہیں۔ اب ان کو آپ نے ووٹ دیے، وہ ایم این اے بن گئے، ووٹ دیے، ایم پی اے بن گئے۔ جب وہ ایم این اے نہیں بنے تھے، ایم پی اے نہیں بنے تھے، کیا اس وقت ان کی وہ ٹوڑ تھی جو آج ہے؟ وہ شان تھی، وہ طاقت، وہ اختیار، وہ عزت جو آج ہے، پہلے نہیں تھی؟ آپ نے ووٹ دیے نا، آپ نے ان کو الیکٹ کیا نا، آپ نے چنا۔ جب وہ آپ نے ان کو چن لیا، منتخب کر لیا، عوامی نمائندے ہو گئے، اب ان کی شان بھی بڑھ گئی، عزت بھی بڑھ گئی، طاقت بھی بڑھ گئی، اختیار بھی بڑھ گئے۔ اب قرآن پڑھیے، رب کائنات فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ کچھ لوگوں کو تم نے چنا ہے اور کچھ کو اللہ نے چنا ہے، اور تم نے جو چنا ہے وہ ایک چھوٹے سے حلقے سے چنا ہے، اور اللہ نے چھوٹے سے حلقے سے نہیں چنا بلکہ تمام انسانوں اور تمام فرشتوں میں سے چنا ہے۔ تو جس کو تم نے چھوٹے سے حلقے سے چنا ہے، ارے ان کے بارے میں تو تمہارا ایمان ہے کہ ان کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے، طاقت بھی بڑھ جاتی ہے، اور جس کو اللہ نے تمام فرشتوں اور انسانوں میں سے چنا ہے، ان کے بارے میں بحث کرتے رہتے ہو کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ پھر ان کے لیے عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت ہے مومنوں کے لیے۔ مومنوں کے لیے عزت کیوں ہے؟ ایک بات تو سیدھی سی ہے، سامنے کی ہے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو جھوٹے خداؤں کا انکار پہلے کرتے ہیں، لا الہ، سچے خدا کا اقرار بعد میں کرتے ہیں، الا اللہ۔ تو اگر مومنوں کے لیے عزت نہیں ہوگی تو جھوٹے خداؤں سے پنگا کیوں لیں گے؟ جھوٹے خداؤں سے پنجہ آزمائی کیوں کریں گے؟ لیکن جو نقطہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ دوسرا ہے۔ دیکھیے آج سے 40-50 برس پہلے حالات مختلف تھے۔ کوئی غریب بھی ہوتا تھا لیکن اگر متقی پارسا ہوتا تھا اس کی عزت ہوتی تھی، اور کوئی دولت مند بھی ہوتا تھا لیکن لوگوں کو اگر خیال ہوتا تھا یہ راشی ہے یا یہ حرام خور ہے، اسمگلر ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل صورتحال بدل گئی۔ ہم نے صرف سونے چاندی کے ترازو میں ہر چیز کو تولنا شروع کر دیا،
جو غریب ہے چاہے متقی پارسا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی عزت نہیں، اور کوئی دولت مند ہے چاہے وہ پرلے درجے کا حرام خور ہے، ملک و قوم کو بیچ کھانے والا ہے، زمین فروشی کرنے والا ہے، لیکن اس کی عزت ہے. ایسا ہی ہے نا آج کل. بہرحال معاف کیجیے، اب اگر فرض کیجیے کوئی غریب آدمی ہے، کوئی ریڑھی والا تاکے والا ہے، بظاہر معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن آپ کے علاقے کے MLA صاحب اس کو لفٹ کرانا شروع کر دیں، کسی فنکشن میں وہ نظر آئے تو بلا کے پاس بٹھا لیں، اسی سے گپ لگاتے رہیں، کہیں جاتے ہوئے راستے میں نظر آئے تو گاڑی روک کے اس کو ساتھ بٹھا لیں. اگر ایک دفعہ ایسا ہو، 2 دفعہ ایسا ہو، لوگ کہیں اتفاق ہے، 4-6 دفعہ ایسا ہو، لوگ کہیں اتفاق ہے، لیکن اگر ہر بار ایسا ہو تو لوگ کہیں گے یار خیال رکھنا اب یہ پہلے والا وہ غریب بے حیثیت بے اوقات شخص نہیں ہے، اب یہ MLA صاحب کی ناک کا بال ہو گیا، اس کی اگاڑی پچھاڑی سے ذرا بچ کے رہنا، خامخواہ اس سے پنگا لے لیا تو کسی مشکل میں پھنس جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ پتہ یہ چلا کوئی MLA MPA کوئی گورنر وزیر اگر کسی سے قریب ہو جائے تو اس کو عزت مل جاتی ہے. اب قرآن پڑھیے، قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سبحان اللہ، میرا محبوب مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ ہو سکتا ہے. تو یارو جس سے کوئی MLA MPA قریب ہو جائے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، جس سے اللہ کے محبوب قریب ہو وہ بے عزت کیسے رہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. لیکن یہاں پر ایک ماشاءاللہ علماء بھی ہیں اور آپ بھی سمجھدار لوگ ہیں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں ایک خواہش ہو، ایک کسب ہو، ایک سوال پیدا ہو اور وہ کہیں کہ جناب قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ نے فرمایا ہے میں بھی قریب ہوں. تو آقا کریم اگر کسی سے قریب ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، تو جس سے اللہ قریب ہو اس کی عزت بڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو اللہ نے اپنے بارے میں تو نہیں فرمایا کہ میں صرف مومنوں سے قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ عام ضمیر ارشاد فرماتا ہے. تو اللہ تو کافروں سے بھی قریب، مشرکوں سے بھی، منافقوں سے بھی، فاسقوں فاجروں بدکاروں خطا کاروں سب سے قریب. تو اگر آقا کریم کے قرب کے صدقے میں مومنوں کو عزت ملی ہے تو پھر اللہ کے قرب کے صدقے میں پھر کافروں اور مشرکوں کو بھی عزت ملنی چاہیے. اب سوال تو بنتا ہے، میں عرض کروں گا جواب سمجھتے تو آپ بھی ہیں، میں ذرا اس کی طرف آپ کو متوجہ کرتا چلوں. اللہ ہر ایک سے قریب ہے نا، کوئی ایسا ہے جس سے اللہ دور ہو؟ نہیں. لیکن کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں؟ نہیں. پتہ یہ چلا کہ اب قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ سمجھ لیجیے مشکل آسان ہو جائے گی. دیکھیے اس محفل کے اندر کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج پہلی بار مجھے دیکھا ہوگا، اس سے پہلے مجھے دیکھا نہیں، میری شکل سے واقف نہیں، صورت سے آشنا نہیں. سنا ہے کہ حامی سے ایک آدمی ایک شخص سے ملتان میں رہتا ہے، غزالی زماں کا بیٹا ہے، اگر ایک رکا لکھ دے، ایک چٹھی دے دے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جانا چاہتے ہیں. کبیر والا میں کوچ کھڑی تھی، اس میں سوار ہوئی کہ ملتان جائیں گے حامی سے ایک آدمی سے ملنے. اتفاق سے میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا، میرے ساتھ سیٹ ہوئی. اب شکل سے جانتے نہیں، صورت سے پہچانتے نہیں، اس لیے میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے ملتان جا رہے ہیں. بہرحال اب چونکہ روڈز بہتر ہو گئی ہیں، زیادہ وقت نہیں لگتا، تو آدھے گھنٹے میں ہم ملتان پہنچ گئے. اب کوچ اسٹیشن پہ اترے، مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا، میں سیدھا گھر چلا گیا. آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ پوچھتے پوچھاتے پتہ معلوم کر کے آپ بھی وہاں پہنچ گئے. گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان. ہاں جناب فرمائیے کیسے زحمت کی، کیسے تشریف لائے؟ آپ نے کہا جی ذرا وہ حامی سے ایک آدمی صاحب کو بھیج دیجیے، ان سے کام ہے. میں نے کہا مجھ سے کام ہے؟ فرمائیے کیا کام ہے؟ آپ نے سر لکھ لیا، آپ ہیں. اگر پتہ ہوتا تو اتنا بند کیوں کرتا، خرچہ کیوں کرتا، وقت کیوں ضائع کرتا؟ بھئی ایک چٹھی لکھوانی تھی نا، وہیں آپ سے بھگی لگوا لیتا کبیر والا کے کوچ اسٹیشن پہ، اب تک تو میرا کام بھی ہو چکا ہو. آپ آدھ پون گھنٹہ میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، کیا واقعی قریب تھے مجھ سے؟ اگر قریب ہوتے تو خط لکھوا لیتے، کام کرا لیتے. پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بے معنی ہے جب تک کہ معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے. جب تک احساس نہ ہو، علم نہ ہو، خبر نہ ہو، معرفت نہ ہو، اس وقت تک قریب ہونے کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا. تو رب کائنات نے ہمیں بتایا کہ میرے محبوب کے قرب کی معرفت تو صرف مومنوں کو ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومن جانتے ہیں کہ میرا محبوب ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اس آیت کا جو آخری حصہ ہے
اس میں ایک سبق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تقریروں میں واہ واہ کے ڈونگے برسا لینا آسان بات ہے، اور کوئی سبق لے کے جانا وہ ذرا مشکل کام ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے۔ میں سوچنے لگا کہ مولا یہ قرآن ہے، اللہ کا تیرا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام تو نہیں ہے کہ کوئی لفظ اس لیے لگا دیا ہو کہ اس سے شعر کا وزن پورا ہو جائے گا، یا کوئی لفظ اس لیے وہ لگا دیا ہو کہ لوگ اس میں واہ واہ زیادہ کریں گے، داد زیادہ دیں گے۔ قرآن کا تو ہر لفظ ہمارے لیے ہدایت کا پہلو رکھتا ہے۔ تو مولا تیرا فرمان سراغوں پر کہ منافق نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے ہے، لیکن کافر بھی تو نہیں جانتے، مشرک میں تو نہیں جانتے، لیکن تو نے نہ کافروں کا ذکر کیا نہ مشرکوں کا، کافروں مشرکوں کو چھوڑ کر بطور خاص منافقوں کا ذکر کیا۔ کوئی حکمت تو ہوگی، یہ تیرا کلام ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہوگی نہ کوئی۔ رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو، عزت تو اللہ کے لیے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے، عزت تو مومنوں کے لیے، لیکن تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مومنوں میں شمار بھی کرتے ہیں، لیکن عزت کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عالیشان مکان میں رہیں گے تو بڑی عزت ہوگی، شاندار سواری پر چڑھیں گے تو بڑی عزت ہوگی، دیرہ زیب لباس پہنیں گے تو بڑی عزت ہوگی، اور وہ کسی اچھے عہدے اور منصب پر ہوں گے تو بڑی عزت ہوگی۔ تم کلمہ پڑھتے ہو اور تمہیں نہیں پتا کہ عزت تو اللہ رسول کے دامن سے ملتی ہے، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر تم عزت کے لیے اللہ رسول کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو تو پھر زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، حقیقتاً مومن نہیں ہو۔ اگر واقعی مومن ہوتے تمہیں پتا ہوتا عزت کہاں سے ملے گی۔ جب ہمیں پتا ہے کہ عزت کہاں سے ملے گی تو پھر ہم نے دیکھا کہ جن کو وہاں اس بارگاہوں سے نسبت ہے، پھر ان کی عزت کی بات ہو تو پھر ہم سودا نہیں کر سکتے، پھر ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پھر وہاں پر جان قربان کرنی پڑی، مال قربان کرنا پڑے، وہاں پر سرفروشی اور جانثاری کا مظاہرہ کرنا پڑے، وہ ہم کر گزرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ عزت جس دربار سے ملتی ہے ہمیں اسی کی غلامی کا دعویٰ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ حضرات